السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں نے یہ نا میرے ایک ڈاؤٹ ہے، وہ میں نے کلیئر کرنا ہے۔ میں نے نا ایک بیان حلفی لکھوایا ہے، اس میں میری 4 آئی ڈی ہیں، اور میں نے سب کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے پہلے یہ آئی ڈی بنائی ہے، اس کا یہ ای میل ہے، اور یہ اس کا جو ہے موبائل نمبر ہے۔ اسی طرح میں نے چاروں آئی ڈی کا ڈیٹا دیا ہوا ہے تاکہ ان کو ویریفائی کرنے میں آسانی ہو۔ تو کیا وہ ایک ہی جو بیان حلفی ہے وہ کافی ہے، یا سب کا الگ الگ درخواستیں دینی پڑیں گی؟ میں نے فروری میں درخواست دی تھی۔ وعلیکم السلام، غضنفر خان صاحب، بورے والا پنجاب سے۔ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عرض یہ ہے کہ آپ کی جو 4 اکاؤنٹ آئی ڈیز ہیں وہ ظاہر ہے چاروں آپ کے نام پر تو نہیں ہوں گی، فیملی کے نام پر ہوں گی۔ جی میل بھی سب کا الگ الگ ہوگا، تو پھر بیان حلفی بھی سب کا الگ الگ ان کے حساب سے ہی ہوگا۔ آپ نے ایک بیان حلفی میں چاروں کا ذکر کیا ہے، لیکن اکاؤنٹ آئی ڈیز ٹوٹل چاروں آپ کے نام پر نہیں ہیں، لہٰذا وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ وعلیکم السلام، غضنفر خان صاحب، بورے والا پنجاب سے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، دعا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جو 4 اکاؤنٹ آئی ڈیز کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ہیں، تو وہ صرف آپ کے نام پر تو چاروں نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے اس میں آپ کے فیملی ممبرس ہوں گے، فیملی ممبرس کے نام پر ہوں گی، ایک آپ کے نام پر ہوگی، تو بیان حلفی چاروں کا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نام پر وہ اکاؤنٹ آئی ڈیز ہیں اس کی طرف سے بیان حلفی سب کا الگ الگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن شاہ صاحب، وہ جو ہے نا، ایک تو میرے نام پہ تھی، لیکن جو 3 آئی ڈی تھی نا وہ فردی ناموں سے بنائی تھی۔ اب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کس طرح وہ بیان حلفی فردی ناموں سے بنائے جائیں گی؟ آمین، جزاک اللہ۔ تو پھر جو آپ نے بیان حلفی دیا ہے اس میں آپ کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے تھا کہ باقی 3 آئی ڈیز فرضی نام سے ہیں اور میں نے ہی بنائی ہیں، حلفاً بیان دے رہا ہوں، اور ان کا پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ آئی ڈی میں ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ بیان حلفی آپ کو یا تو الگ سے یا پھر اسی میں آپ ذکر کر سکتے تھے۔ وعلیکم السلام، شاہد انور صاحب، سرگودا پنجاب سے۔ عرض یہ ہے کہ جو دوسرے گروپوں میں اتنے عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس بحث سے حاصل کیا ہوا؟ کیا متاثرین کو مزید پیسے ملے یا مسئلہ حل ہوا؟ تو ایسی بحث کا میں کبھی حصہ نہیں بنتا جو لا حاصل ہو۔ جہاں تک سوال ہے اس گروپ کا، تو اس گروپ میں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ دیگر گروپس کی بحث کو یہاں لا کر اس پر تبصرے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ سو آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ دیگر گروپس میں اگر آپ موجود ہیں تو وہاں کی بحث وہیں تک رکھیں، وہاں جو جس قسم کی بات کرے وہاں اسی سے آپ اس کا جواب بھی طلب کریں۔ یہ فرسٹریشن میں اضافہ کرتی ہے فضول بحثیں، بحث و مباحثہ، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک سوال ہے نیب کا، تو نیب قانونی ادارہ ہے۔ موجودہ سچویشن میں نیب کو کیا کرنا چاہیے یہ میرا خیال ہے مجھ سے اور آپ سے بہتر نیب خود سمجھتی ہے، اور ہر کام کا ان کے پاس قانونی پروسیجر موجود ہوتا ہے۔ تو سیف الرحمان صاحب اور نیب کے درمیان اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ قانون کے دائرے میں چل رہا ہے۔ معاملہ اگر پرائیویٹ یا آپس میں ہوتا ہے تو 2-4 تھپڑ لگا کر یا دھوس دھاندلی سے بھی کسی سے رقم نکلوائی جا سکتی ہے، اور اکثر ایسا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ قانونی ہے اور نیب قانونی ادارہ ہے۔ نیب کوئی ایسا اقدام ہرگز نہیں کر سکتا جو ماورائے قانون ہو۔ تو قانون میں جو اس کا پروسیجر موجود ہے کہ اگر پلی بارگین کے باوجود ایک بندہ وقت پر رقم مہیا نہیں کرتا ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، نیب اسی ٹریک پر جا رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اس میں آپ کو یا متاثرین کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو کچھ دوسرے گروپوں میں چل رہا ہو برائے مہربانی اس کو دوسرے گروپوں تک ہی محدود رکھیں، اس کو یہاں لا کر فضول قسم کا تبصرہ کرنا یا رائے زنی کرنا یہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں
جزیات میں الجھ کر رہ جاؤں. ظاہر پرسنل لائف ہے اور ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. لہٰذا میں جو ہے خاص الخاص کوئی بات ہو اس کو پھر میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن دوسرے گروپوں میں ایک لا یعنی قسم کی لا حاصل قسم کی جو فرسٹریشن پیدا کرنے کے لیے بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا ہے میں اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتا ہوں. بہت شکریہ.